اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں. جی تو محترم آج جو ہے وہ ہم اپنا PRC 1 کا موسٹ پروبیبل لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے جی، تو لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے جی، ریڈنگ پڑھنا اور کمپریہنشن ہوتا ہے اس کو سمجھنا. اگر آئی کیپ کے پیپر کی بات کی جائے تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ میرے بھائی کویسچن جو ہے وہ کمپریہنشن کے اوپر ایک کویسچن آپ کو پیپر میں نظر آئے گا، یا جو لوگ دے چکے ہیں وہ جانتے ہیں اس بارے میں کہ کمپریہنشن کا کویسچن کس طریقے سے ہوگا. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس طریقے سے ایک پیراگراف آپ کو دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، ریڈ آؤٹ کرنا ہوگا، اور اس میں سے آپ کو کویسچنز دیے گئے ہوں گے ایم سی کیوز کی فارم میں، اور آپ نے درست آنسر کا انتخاب کرنا ہوگا. بہت آسان کام ہے. اگر آپ گیون ڈیٹا کو 2 سے 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہو گیا جی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ جب اچھے طریقے سے کانٹیکسٹ سمجھ آ جائے گا میرے بھائی، تو پھر وہ ایم سی کیوز کے نمبر آپ کے لیے مفت کے مارکس بن جائیں گے. غالباً 10 سے 20 مارکس کا کویسچن. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو کمپریہنشن کا ڈیٹا اس نے دیا ہوتا ہے موسٹ پروبیبل وہ پریسی کا کویسچن بھی اسی میں سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے 20 یا 30 مارکس، یعنی کہ 2 کویسچن ہو گئے پریسی کا اور کمپریہنشن کا، تو یہ مفت کے ہیں. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ اس کا سب سے پہلے آج ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. ریڈنگ ریفرز ٹو اے نمبر آف سیورل انٹریکٹیو پروسیسز بٹوین دا ریڈر اینڈ دا ٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے کہ ریڈنگ جو ہے یعنی کہ جو پڑھنے کا عمل ہے یہ ایک پروسیس ہے جو کس کو جوڑتا ہے، پڑھنے والے کو اور جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو میٹیریل ہوتا ہے اس کو. ریڈنگ کرنا ہر ایک بندہ مختلف طریقے سے ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو نمبر آف سیورل انٹریکٹیو پروسیسز. ٹھیک ہے جی، یہ بہت سارے پروسیسز ہیں، یعنی کہ ایک پروسیس ہے ریڈر اور جو کانٹیکسٹ ہے، جو میٹیریل ہے اس کو پڑھنے والے کو آپس میں جوڑنے کا. ٹھیک ہے جی، ان وچ ریڈرز یوٹیلائز دیئر نالج ٹو بلڈ، کریٹ اور کنسٹرکٹ میننگ. جب آپ سمپل الفاظ میں جب آپ ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس چیز کے متعلق ایک خاکہ بن رہا ہوتا ہے. ایک آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں، آپ کے ذہن میں ایک کیا امیجینیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ وہ یعنی کہ وہی چیز ایکسپلین کر رہا ہے. ان وچ ریڈرز یوٹیلائز دیئر نالج، اپنا علم استعمال کرتے ہیں، ٹو بلڈ، کریٹ اور کنسٹرکٹ میننگ. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو میں میٹیریل پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اچھا جی، ریڈنگ از آفن ڈن فار پلیئر. ٹھیک ہے جی، بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ اپنی خوشی کے لیے پڑھا جاتا ہے کچھ نہ کچھ جو بھی میٹیریل آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لائک بعض اوقات کوئی اسٹوری پڑھ رہے ہیں، کوئی ناول پڑھ رہے ہیں. بٹ سم ٹائمز اٹ از ڈن فار فلفلمنٹ آف سرٹن ریکوائرمنٹس. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ اکیڈمی کا پڑھ رہے ہیں، آپ پیپر کی تیاری کے لیے میٹیریل تیار کر رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ بعض اوقات تو خوشی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ٹو فلفل سرٹن ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے جی، جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. سم پیپل ریڈ بکس، آرٹیکلز اور ٹیکسٹ فرام بگننگ ٹل اینڈ. ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کتابیں، آرٹیکلز یا ٹیکسٹ، ٹھیک ہے جی، میٹیریل جو بھی ریڈنگ میٹیریل ہے اس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے ہیں. while others read casually or on an ad hoc basis. یعنی کہ باقی لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سرسری بس گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان ڈیٹیل اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے فردر مور ویریس ریڈرز. یہاں پہ جی Furthermore, various readers may have different reading speeds and motivation. ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے کہ جو مختلف ریڈرز ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی سپیڈ اور جذبہ ہوتا ہے پڑھنے کا. ریڈرز کین کنسٹرکٹ میننگ فار ٹیکسٹ اکارڈنگ ٹو دیئر اون پرائر نالج اینڈ سوشل کانٹیکسٹس. ظاہر سی بات ہے جس بندے کے پاس جتنا نالج ہے ایک چیز کا، ٹھیک ہے جی، اگر اس نے آلریڈی اس پہ سرچ کی ہوئی ہے تو اس کے مطابق گہرائی میں اترتا جائے گا. اور اگر ایک بندہ پہلی بار پڑھ رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اتنی گہرائی میں چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہوگا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائر نالج جو پہلے اس کے پاس علم ہے اس کی بیس پہ اتنی زیادہ اس چیز کے بارے میں، اس ٹیکسٹ کے بارے میں جس کو وہ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہوگا. This means that different readers may read and understand one particular
ٹیکسٹ انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ون اینڈ ادر. ظاہر سی بات ہے میں ایک چیز کو پڑھوں گا تو مختلف انداز میں سمجھوں گا, کوئی اور پڑھے گا تو مختلف انداز میں سمجھے گا. تو وہی بات وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ مختلف ریڈرز جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار پرپز فل ریڈنگ سم آف دا پوائنٹرز ٹو کنسیڈر انکلوڈ چوائس ہے, سورس ہے, سپیڈ ہے, پرائر نالج ہے, ویژولائزیشن ہے. ٹھیک ہے جی. چوائس ہوتی ہے انتخاب, سورس ہوتا ہے کہ یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی اتھینٹک سورس سے, یعنی کہ گوگل سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا کسی لیٹ سے اب سورس ہے, اب آپ نے نماز کا پڑھا یا حدیث کا پڑھا, حدیث کا آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا سورس یعنی کہ حدیث کا نیچے ریفرنس نمبر ہوتا ہے تو اتھینٹسٹی ہو جاتی ہے اس کی. اس کے بعد سپیڈ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ڈیلی کے 10 پیج پڑھ رہے ہیں, کوئی ڈیلی کی 2 لائنیں پڑھ رہا ہے, اس بارے میں ہے. پرائر نالج ہے کہ آپ کے پاس پہلے جو نالج ہے اس چیز کے اوپر وہ کتنا آپ کو عبور حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ویژولائزیشن ہے, یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن رہا ہے, امیجنیشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ اس چیز کو سمجھ کے کہ اچھا یہ اس طریقے سے ہے. یہ یعنی کہ مثال کے طور پہ جب آپ اپنے ذہن میں سوچیں جی کہ میں نے کراچی جانا ہے تو ٹھیک ہے جی گاڑی فلاں روٹ سے جائے گی, ایک آپ پورا خاکہ بناتے ہیں نا, یا اپنے کسی پروگرام میں جانا ہے تو ہاں جی میں نے اس طرح تیاری کرنی ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو پوری امیجنیشن ہوتی ہے. تو جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں بھی حسب معمول اسی طریقے سے چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو پڑھ لیتے ہیں جی چوائس کے بارے میں. ریڈنگ مسٹ بی اے چوائس ٹو میک دی موسٹ آف دی کنٹینٹ ریڈ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ریڈنگ یہ بھی ایک آپ انتخاب کرتے ہیں, یہ بھی ایک بعض لوگوں کی ہابی ہے کتابیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. تاکہ زیادہ سے زیادہ کانٹیکسٹ جو ہے یعنی کہ میٹیریل آپ پڑھ سکیں. ٹیکسٹ اینڈ انفارمیشن ریکوائرڈ ٹو بی ریڈ فار اکیڈیمک اور اینی ادر پرپس میک موسٹ سینس وین دا ریڈر چوزز ٹو. ظاہر سی بات ہے جب آپ اکیڈمک پرپز کے لیے یا امتحان کی تیاری کے لیے کسی چیز کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ کی جو ہے وہ 14 طبق روشن ہوتے ہیں, آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کوئی سٹوری یا ناول پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اس کو اس گہرائی سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اینڈ از موٹیویٹڈ ٹو ریڈ اٹ. ایک تو آپ گہرائی سے پڑھ رہے ہوں گے, زیادہ سینس اس کی بن رہی ہوگی اور پورے جذبے سے پڑھ رہے ہوں گے. ادروائز اٹ وڈ جسٹ بی اے فارمیلٹی اینڈ وڈ ناٹ اچیو اینی پرپز. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نارمل میں ویسے پڑھ رہے ہیں, اکیڈمک پرپز کے لیے نہیں پڑھ رہے, آپ کی کوئی سچ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, تو پھر وہ اتنا فروٹفل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آپ اس سے کوئی فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, کو بہت زیادہ اسے اچیو نہیں کر پا رہے. سورس ہے. ریڈنگ اے کریڈیبل سورس آف انفارمیشن از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی. ظاہر سی بات ہے اتھینٹسٹی ہونی چاہیے انفارمیشن کی, کیونکہ بعض جگہوں سے انفارمیشن آپ کو پتا ہے کہ غلط بھی مل رہی ہوتی ہے. ناٹ آل کنٹینٹ از ریلیونٹ اینڈ وڈ بی ایڈنگ ویلیو ٹو دا باڈی آف نالج ریدر دے مائٹ بی ڈسٹریکٹنگ اور ایون ناٹ جینوئن. ٹھیک ہے جی. ظاہر سی بات ہے مثال کے طور پہ اب ہم نے یہ ایک فقرہ پڑھا, ریڈنگ مسٹ بی اے چوائس. اب جو اے ہے ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کو خاص نالج نہیں دے رہا, کوئی ایڈنگ ویلیو مطلب کوئی ایسا سچ اضافہ نہیں کر رہا آپ کے علم میں, نہ ہی کو بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. لیکن وہی بات وہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کریڈیبل سورس سے بھی انفارمیشن لے رہے ہیں تو لازمی نہیں کہ اس کے اندر جو ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتا ہے دیر فور ریڈنگ آلسو ریکوائرز کیئرفل کنسیڈریشن آف سورس اینڈ کانٹینٹ. لیکن وہ کہتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس چیز کی اتھینٹسٹی کو چیک کرنا چاہیے. اسپیڈ کے بارے میں وہ کہتا ہے جی کہ ریڈنگ اسپیڈ کین بی کیلکولیٹڈ ورڈ پر منٹ. ٹھیک ہے جی. کہ 1 منٹ کے اندر آپ کتنے ورڈز پڑھتے ہیں. سم ریڈرز آر فاسٹ وائل ادرز ٹیک ٹائم ٹو فنش ریڈنگ دا سیم ٹیکسٹ. فاسٹر اسپیڈ از دا پریفرڈ اسکل but it may not be considered as an increased understanding of the text. It is a skill that can be learned and readers may vary in this respect. ظاہر سی بات ہے کوئی وہ کہتا ہے کہ فاسٹلی پڑھ رہا ہے, کوئی ان چیزوں کو سلو پڑھ رہا ہوتا ہے. فاسٹر اسپیڈ کو ویسے وہ کہتا ہے کہ جی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, اچھی اسکل ہے, لیکن لازمی نہیں کہ وہ اتنا زیادہ اچھا اس میٹیریل کو سمجھ بھی رہا ہو جتنا کہ ایک سلو پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے. پرائر نالج جو ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس پہلے انفارمیشن ہے, نالج ہے, the reader's prior knowledge will determine whether and how reading content makes sense. ظاہر سی بات ہے جتنا زیادہ پہلے اس چیز کے اوپر نالج ہوگا, آپ کی گرپ ہوگی, تو آپ اس چیز کو ایک زیادہ گہرائی میں جا کے سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. The vocabulary, qualification and any other prior reading, professional or personal experience will determine how and what is understood. ظاہر سی بات ہے وہی کہ اگر پہلے نالج ہے, آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس چیز کے اوپر آپ نے پہلے اس پہ کام کیا ہوا ہے, ووکیبلری ہے, تو آپ اس کو گہرائی میں سمجھ رہے ہوں گے. ویژولائزیشن ہے کہ وہی امیجنیشن ہے. ریڈنگ often triggers imagination. Some texts are descriptive and full of narratives that create an imaginary in reader's mind. اس کے ایک خاکہ اس کے ذہن میں پیدا کر رہی ہوتی ہے. ریڈنگ ویژولائزیشن is a tool that can help in reading comprehension.
جو ایک خاکہ ذہن پہ بن رہا ہوتا ہے اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ میٹیریل کو، کانٹیکسٹ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔